بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے قریب کے گاؤں میں دو بہنیں رہتی ہیں جن کی عمر بالترتیب 13 یا 14 اور 14 یا 15 سال ہوگی۔ وہ میرے انتہائی قریبی دوست کی سگی بھانجیاں ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہو چکی اور اپنی نانی اماں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آنٹی، میرے دوست کی والدہ صاحبہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں، بلکہ ناراض بھی ہیں کہ میں جب سے باہر گیا ہوں ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ان کا شکوہ بھی بجا تھا، مگر میری بھی مجبوری ہے۔ یہاں ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے، میں تو اپنے گھر بھی رابطہ نہیں رکھ پاتا کہ آنٹی سے بات کر سکتا۔ خیر، میں نے دوست سے نمبر لیا اور اس وقت آنٹی کو کال کی۔ آنٹی مغرب کی نماز پڑھ کر مصلے پر بیٹھی تھیں۔ جب ان کو موبائل پکڑایا گیا، وہ پہلے تو تھوڑی دیر اٹھی رہیں، پھر میرے معذرت کرنے پر راضی ہو گئیں۔ میں نے ان سے خیر خیریت پوچھی، گھر کے متعلق پوچھا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد انہوں نے نوافل ادا کرنے کا بتایا اور موبائل نواسیوں کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ کال بند نہ کرنا، آپ اپنی بھانجیوں سے بات کرو، میں نوافل ادا کر کے بات کرتی ہوں۔ میں نے ان دونوں بہنوں سے بات چیت شروع کر دی اور بات گھومتے گھماتے رمضان اور پھر عید پر پہنچ گئی۔ عید کی شاپنگ کی بات ہوئی تو بچیوں کے چہرے اداس ہو گئے۔ انہوں نے بات کو بدل دیا، کسی اور موضوع پر بات چلی اور پھر اچانک سے چھوٹی بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو ہم سے نفرت نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے عجیب لگا۔ بڑی بہن نے فوراً سے بات بدلنا چاہی، مگر میں ضد پر اڑ گیا تو اس نے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں، والد صاحب نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے اور ہم کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات ہمارے ننیال کے گاؤں میں بھی پتہ چل چکی ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے رشتہ داری کی خاطر بھی آتا ہے تو گاؤں کے لوگ، خاص کر ہمارے قریبی لوگ، انہیں بتا دیتے ہیں کہ ان کو ان کا باپ بھی اپنی اولاد نہیں مانتا۔ یوں ہمارا رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہن گاؤں کے ایک گھر میں محفل تھی، وہاں سے فارغ ہو کر آ رہی تھی کہ راستے میں خالی گلی کے اندر امام مسجد صاحب کے بیٹے نے اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری بہن نے مزاحمت کی تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو ابھی کے ابھی سنسار کرنے کا حکم دلوا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری چھوٹی بہن کوئی جواب دیتی، پیچھے سے میری نانی اماں بھی نکل آئیں تو وہ لڑکا میری نانی اماں کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے ساری بات رو رو کر نانی اماں کو بتائی اور تب سے بہت پریشان رہنے لگی ہے اور کہتی ہے کہ کسی دن لوگ ہم کو مار دیں گے اور ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اور نانی اماں نے اس کو بہت سمجھایا ہے، مگر یہ نارمل نہیں ہوتی۔ تب سے انہی باتوں میں کھوئی رہتی ہے۔ رات کو عشاء کے بعد مصلے پر کھڑی ہوتی اور کئی بار ہم سحری کے لیے اٹھتے تو یہ مصلے پر ہی ہوتی ہے۔ نانی اماں نے اس کو بہت سمجھایا ہے۔ وہ اس کی عید کی شاپنگ کے لیے کہیں سے 1500 روپے ایڈوانس بھی لے کر آئی ہیں تاکہ اس کی مرضی کی چوڑیاں، مہندی وغیرہ دلا سکیں، مگر یہ پھر بھی خوش نہیں ہوئی۔ بڑی بہن کی بات ختم ہوئی تو میں نے بات بدلتے ہوئے بڑی بہن سے پوچھا کہ صرف مہندی اور چوڑیاں ہی کیوں، جوتی کپڑے کیوں نہیں؟ میرا سوال سن کر پہلی بار بڑی بہن بھی رونے لگی اور روتے ہوئے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں ہم نے نئے کپڑے نہیں خریدے، نہ پہنے ہیں، بس لوگوں کے اترے ہوئے پہن کر گزارا کر لیتے ہیں، ہمیں کون سا کہیں جانا ہوتا ہے۔ پھر رازدارانہ انداز میں بولی، بھائی، میری والدہ صاحبہ غلط کردار کی نہیں تھی، بس ان کی مجبوریاں تھیں۔ بیٹا کوئی نہیں تھا، شوہر کراچی میں جاب کرتے تھے تو گھر کا سامان خریدنے کی خاطر انہیں نکلنا پڑتا تھا اور ان کا گھر سے نکلنا ہی ان کا جرم تھا۔ گھر سے نکلتے ہی ان پر غیر محرم سے ملاقات کا الزام لگا کر میری والدہ صاحبہ کو جانوروں کی مانند میرے ددیال والے مارتے تھے۔ ایک بار میری والدہ صاحبہ ہمارے لیے عید کے کپڑے لائیں تو میں نے جلدی جلدی چھپا دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری والدہ صاحبہ بازار گئی تھیں اور یہ مار کھانے سے بچ جائیں، مگر جب کپڑے چھپا چکی اور والدہ صاحبہ کو پوچھنے پر ان کو وجہ بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا، وہ مار میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، مجھے بس سے اترتے ہوئے تمہارے دادا نے دیکھ لیا تھا اور پھر واقعی میری ماں کو اتنا مارا گیا تھا، 2 دن بستر سے نہیں اٹھ سکی تھی۔ جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نئے کپڑے لائی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بڑی بہن مجھے یہ روایات سنا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ رہی تھی۔
اور پھر اس نے آخری بات کی کہ بھائی ماں مر گئی، شوق بھی مر گئے۔ تب تک شاید اس کی نانی اماں نماز پڑھ چکی تھیں۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مجھے بتایا کہ نانی اماں فارغ ہو گئی ہیں اور میں ان کو موبائل دینے لگی ہوں۔ جو ہی آنٹی نے موبائل پکڑا، میں نے بنا کوئی بحث محسوس کروائے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عید کی شاپنگ کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس عید پر شاپنگ نہیں کریں گے، چونکہ میرا بیٹا باہر گیا ہے تو ابھی قرض اتار رہے ہیں۔ اگلی عید تک انشاءاللہ قرض اتر جائے گا تو تمہاری بانجیوں کو شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا مقروض ہے، دوسرا تو نہیں، اور ساتھ ہی بچیوں کی شاپنگ کے لیے 5,000 روپے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ آنٹی میری بات سے بہت خوش ہوئی اور مجھے بیسیوں دعائیں دے ڈالیں۔ میں نے آنٹی کا موڈ خوشگوار بنا کر کال بند کر دی، مگر نہ جانے کیوں بچیوں کی دی جانے والی لفظی اذیت نے میرا دل جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔